أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 سے 257. لفظی ترجمہ: تل کا یہ رسولو سب رسول فضلنا ہم نے فضیلت دی بعدہم ان کے بعد کو علی بعدن بعض پر منہم کوئی تو وہ ہے کہ من جس سے کلم اللہ کلام کیا اللہ نے ورفع اور بلند کیا بعدہم ان کے بعض کو درجات میں وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے کو البیناتی کھلی نشانیاں وَأَيَّدْنَاهُ اور تائید کی ہم نے اس کی بروح القدس سے وَلَوْ اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ
ما تو نہ اقتتلا باہم لڑتے الذین وہ لوگ جو من بعدہم بعد ان پیغمبروں کے، من بعد ما بعد اس کے کہ جاءتہم آ چکی ان کے پاس بینات کھلی نشانیاں، ولیکن اور لیکن اختلفوں انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم پھر ان میں سے من کوئی تو آمنا ایمان لایا، ومنہم اور ان میں سے من کسی نے کفر کیا، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ مقتتلوا تو وہ باہم نہ لڑتے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یفعل کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقناکم ہم نے دیا تم کو، من قبلی اس سے پہلے، ان یأتیا کہ آ جائے، یومن وہ دن، لا بیع نہ خرید و فروخت ہے، فیہ جس میں، ولا اور نہ خلۃ دوستی، ولا اور نہ شفاعت کوئی سفارش، والکافرون اور جو کافر ہیں، ہم الظالمون وہی ظالم ہیں۔ اللہ اللہ لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر ہوا اس، الا سوائے ہوا اس کے، الحی زندہ ہے، القیوم سب کو تھامنے والا ہے، لا تأخذہ نہیں پکڑ سکتی اس کو، سنۃ اونگ، ولا اور نہ نوم نیند، لہ اسی کا ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، من کون ہے، ذالذی وہ جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر، بإذنہ اس کی اجازت سے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، وما اور جو کچھ خلفہم ان کے پیچھے ہے، ولا اور نہیں، یحیطون وہ سب احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، من علمہ من سے علمہ اللہ کے علم سے، الا مگر، بما شاء جتنا وہ چاہے، وسع سما لیا ہے، کرسیہ اس کی کرسی نے، السماواتی تمام آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ولا اور نہیں، یعودہ تھکاتی اس کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، وہو اور وہی ہے، العلی سب سے بلند، العظیم عظمت والا، لا اکراہ نہیں کوئی زبردستی، فی الدین دین میں، قد تبین بے شک جدا ہو گئی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، فمن یکفر اب جو کوئی نہ مانے، بالطاغوت گمراہ کرنے والے کو، ویؤمن اور ایمان لائے، باللہ اللہ پر، فقط پس تحقیق، استمسکا اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی بالعروۃ حلقہ وثقی مضبوط، لا انفصام نہیں ہے لوٹنا، لہا اس کے لیے، واللہ اور اللہ، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اللہ اللہ ولی الذین ولی مددگار ہے، الذین ان کا جو، آمنو ایمان لائے، یخرجہم وہ انہیں نکالتا ہے، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، والذین اور جو لوگ، کفروا کافر ہوئے، اولیاؤہم الطاغوت اولیاؤہم ان کے ساتھی، الطاغوت شیطان ہیں، یخرجہم وہ نکالتے ہیں انہیں، من النور روشنی سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب النار دوزخ والے،
ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر آیت نمبر 253 سے، تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جیسے ایک اور جگہ بنی اسرائیل، سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اس حقیقت میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض کو بعض لحاظ سے درجات میں بلندی عطا فرمائی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ترغیب دی؟ آپ سے سب نے فرمایا تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی یہ تربیت کی، اپنی امت کو یہ بات سکھلائی کہ بے شک اللہ رب العزت نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن اس فضیلت کی بنیاد پر ہم کسی بھی پیغمبر کی شان یا ادب و احترام میں کمی نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت فرمائی کہ تم میری فضیلت بھی اس طرح بیان نہ کرنا کہ اس سے دوسرے انبیاء کی شان میں کمی آئے یا ان کے ادب و احترام میں کمی آئے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کسی خاص خصوصیت سے نوازا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اس نبی کی خاص خصوصیت کی بنا پر کسی نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دیں۔ ہر نبی کا اپنا اپنا مقام ہے، اس لیے ہمیں ہر پیغمبر کی کیا کرنی ہے؟ تعظیم کرنی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فضیلت کیسے دی؟ جیسے اللہ تعالیٰ خود ہی اس آیت میں فرما رہے ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت ہم کلام ہوئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا، خاتم النبیین بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ رحمت للعالمین بنایا، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اسی طرح آپ کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں علم نشرح میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ اور پھر اسی طرح بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے۔ اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری ہی قبر کھولی جائے گی، سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، روح القدس یعنی حضرت جبرائیل کے ساتھ ان کی مدد فرمائی، ان کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی۔ جیسا کہ بچپن میں
وہ بولے۔ اور معجزات میں کیا، جیسے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بیمار کو اللہ کے حکم سے شفا دے دیتے تھے، اسی طرح اللہ کے حکم سے بتا دیتے تھے کہ کیا کھا کر آئے ہو اور کیا گھر میں ذخیرہ کر کے آئے ہو۔ تو یہ وہ فضیلتیں ہیں، یہ وہ درجات ہیں جو اللہ رب العزت نے بعض پیغمبروں کو بعض پر عطا کیے۔ اسی طرح یہ درجات، یہ فضیلت صرف اللہ رب العزت نے پیغمبروں کے درمیان نہیں رکھی، بلکہ عام لوگوں میں بھی اس طرح سے اللہ رب العزت نے درجے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بعض کو بعض اعتبار سے فضیلت دی ہے، درجہ دیا ہے، انسانوں میں بھی، عام انسانوں میں بھی۔ تو یہ درجات، یہ فضیلت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اللہ کی حکمت پر مبنی فیصلے ہیں، اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کے درجات سے، دوسروں کو جو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا کی ہے اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کسی کو کسی اعتبار سے درجہ دیا، فضیلت دی ہے، تو ہمیں کسی اور اعتبار سے فضیلت دی ہوگی، کسی اور اعتبار سے درجہ عطا کیا ہوگا۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی دوسرے سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، یا کسی کے درجے سے، کسی کی فضیلت سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ درجے اللہ کی طرف سے ہیں، یہ فضیلتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور اللہ کے فیصلے حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک جس حال میں رکھیں اسی حال میں بندہ مومن کو راضی رہنا چاہیے اپنے رب سے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے پاس دلیلیں آئیں، اللہ کی آیات آئی، اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا؟ لڑائی جھگڑے کیے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ کرتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ چاہتا تو انسانوں کو بھی فرشتوں کی طرح بنا دیتا، جیسے فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا، فرشتوں کو بس اطاعت ہی کرنی ہے اللہ رب العزت کی، ان کو اختیار نہیں دیا گیا، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ اللہ کا بندہ بن جائے، چاہے تو وہ شیطان کا بندہ بن جائے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو دونوں راستے دکھا کر اختیار دے دیا، اب چاہے تو وہ فرما بردار بن جائے، چاہے تو نافرمان بن جائے، چاہے تو اللہ کی آیات پر عمل کرنے والا بن جائے، چاہے تو ان آیات کو لے کر جھگڑا کرنے والا بن جائے۔ تو اللہ رب العزت یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ دلیلیں آ جانے کے باوجود لڑائی جھگڑے کیے، اختلاف کیا، تو بعض تو مومن ہوئے اور بعض نے پھر کیا کیا؟ کفر کیا۔ تو دینی اختلافات بعض اوقات لڑائی جھگڑے اور بعض اوقات قتل تک لے جاتے ہیں، تو دین کے نام پر جھگڑے کو ہوا ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ تو اس آیت میں بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفر و ایمان میں لوگوں کا اختلاف تو پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس کی ساری امت ایمان لے آئی ہو، لہٰذا آپ ان کے انکار سے غمگین نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں۔ تو اس آیت سے کتنی باتیں پتہ چلتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ انبیاء کو دوسرے انبیاء پر یا کسی پیغمبر کو دوسرے پیغمبر پر اس طرح فضیلت نہ دی جائے کہ دوسرے پیغمبر کی شان میں کمی ہو۔ سب پیغمبروں کا احترام، ادب اپنی جگہ ہیں، ان کی تعظیم کی جائے گی، سب پیغمبروں کی۔ اور کیا بات سیکھی اس آیت سے ہم نے؟ کہ اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر درجات عطا کیے ہیں، تو کبھی بھی کسی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا، کسی سے حسد نہیں کرنا، اور جس کو اللہ رب العزت نے کسی اعتبار سے کسی پر درجہ عطا کیا ہے، فضیلت عطا کی ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس پر اترائے نہ، تکبر نہ کرے، کیونکہ اللہ نے کسی کو بڑائی اس لیے نہیں دی کہ وہ تکبر کرے اور دوسروں کو حقیر جانے۔
اور کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جب حق سامنے آ جائے تو اس کو مان لینا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اس میں اختلاف کیا جائے، اور دین کے نام پر جھگڑے کو ہوا نہیں دینی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں نیکسٹ آیت۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی، اور شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، رزق میں ہر وہ نعمت آ جاتی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، چاہے وہ مال ہے، علم ہے، طاقت ہے، کوئی صلاحیت ہے، صحت ہے، وقت ہے، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ان سب نعمتوں کو جو تمہارے رب نے تمہیں عطا کی ہیں، اس میں سے اس سے پہلے خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں اس سے پہلے خرچ کر لو کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی نیکی قبول کی جائے گی، نہ کوئی تجارت کام آئے گی۔ اس دن انسان لاکھ کہے کہ آج میں کوئی عمل کر لوں اور وہ قبول کر لیا جائے مجھ سے، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ نہ کوئی تجارت اس دن کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت کام آئے گی۔ اور یہ دن کون سا دن ہوگا؟ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کافر ہی ظالم ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر کفر کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے ظلم کیا۔ تو جو لوگ اللہ کا حق نہیں دیتے، یہاں ان لوگوں کو کافر کہا گیا ہے۔ تو آج اپنے آنے والے کل کے لیے جو بھی اکٹھا کر لو گے تمہیں اس روز فائدہ دے گا۔ آج جو بھی آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دو گے تو تمہیں وہ سب اس روز نفع کے ساتھ اللہ رب العزت عطا کریں گے، بہترین اجر کی صورت میں۔ لیکن اگر آج تم نے اپنے لیے کچھ نہ کمایا، کوئی محنت نہ کی، کوئی اکاؤنٹ تیار نہ کیے آخرت کے لیے، تو کل تمہیں کچھ بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے، نہ کوئی تمہاری دوستی، نہ کوئی تمہارا مال، نہ کوئی تمہاری تجارت، اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آنے والی ہے، کیونکہ اس روز تو صرف حساب کتاب کا دن ہے، عمل کا وقت تو ختم، امتحان کا وقت تو ختم، اس وقت تو صرف نتیجے کا دن ہے۔ جیسے ایک اور جگہ اللہ رب العزت سورۃ ال عمران میں فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا، اور انہی نافرمانیوں کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، سو ان کے کسی ایک سے زمین بھرنے کے برابر سونا ہرگز نہ قبول کیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں کوئی اعمال کر کے نہیں آئے تو وہاں اگر زمین بھر سونا، اول تو ہوگا ہی نہیں، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر زمین بھر سونا بھی پیش کریں گے تو وہ بھی قبول نہ کیا جائے گا، خواہ وہ اسے فدیے میں دے دے۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا اس روز نہیں ہوگا۔ اپنی جان چھڑانے کے لیے زمین بھر سونا بھی دینا چاہیں گے تو وہ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ اور لیکن دیکھیں آج اگر انسان ایک کھجور برابر بھی صدقہ کرتا ہے لیکن خالص اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کرتا ہے تو اس کا اجر بھی احد پہاڑ جتنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اس روز اگر زمین بھر بھی پیش کرے گا تو قبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت عمل کا وقت ختم ہو گیا۔ تو یہ وقت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو
اس کے تمام اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے لیے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ لیکن 3 عملوں کے، یعنی کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا کام کر گیا، کہیں کنواں کھدوا گیا، کہیں پانی کا انتظام کر گیا، کہیں مسجد میں اپنا حصہ ڈال گیا، کہیں اللہ کا گھر بنا گیا، کہیں مدرسہ بنا گیا، یعنی ایسے کوئی صدقہ جاریہ کے کام کر گیا ہے تو وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال کھلا ہے، اس کو اجر پہنچتا جا رہا ہے۔ اسی طرح کوئی علم جو اس کا پیچھے چھوڑ گیا اور اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ سکھا گیا لوگوں کو۔ اور اسی طرح نیک اولاد، کسی نے کیا خوب کہا ہے، جو کھا لیا وہ اڑ گیا، جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا، جو جمع کیا وہ چھوڑ گئے، جو جمع کیا بچا بچا کر رکھا، چھپا چھپا کر رکھا، لیکن ساتھ تو نہ لے کے گئے نا، پیچھے والوں کے لیے چھوڑ گئے۔ اور جو دے دیا وہ ساتھ لے گئے، جو اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دیا وہ ساتھ لے گئے، وہ ہم اپنے نامہ اعمال میں ساتھ لے گئے، اس کا اجر ہمیں وہاں ملنے والا ہے۔ آگے ہے آیت الکرسی۔ یہ آیت قرآن کی عظیم آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمینوں اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یہ وہ عظیم آیت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی 26 صفات کا ذکر ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا تو میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم تو نے درست کہا، اے ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے اس آیت کی فضیلت میں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی۔ یعنی اگر جنت اور اس کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ جیسے ہی مرے گا ویسے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کون انسان؟ جو کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ تو آج سے ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ اسی طرح جو شخص رات کو اس کو پڑھ کر سوتا ہے تو اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے اور صبح تک ایک فرشتہ نگہبان رہتا ہے۔ یعنی جو رات کو یہ آیت پڑھ کر سوئے تو ساری رات ایک فرشتہ اس کے لیے اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ آپ بہت سے گارڈ رکھتے ہیں، بہت سے چوکیدار رکھتے ہیں اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، تو آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ رب العزت ایک فرشتہ، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ آرام کر رہے ہیں، لیکن ایک فرشتہ مسلسل ساری رات آپ کی نگہبانی کر رہا ہے، آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اور وہ مقرر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو خود بھی اس کو پڑھیں
رات کو سونے سے پہلے، ہر فرض نماز کے بعد، اور بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ افضل ترین ذکر ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ اب دیکھیں کائنات کتنی بڑی ہے، اور اس کی ہر چیز کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا۔ آگے الحی القیوم، اللہ زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے، قائم ہمیشہ سے زندہ تھا ہے اور رہے گا، ہمیشہ سے قائم تھا ہے اور رہے گا، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند آئے۔ میرا اور آپ کا رب کون ہے؟ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ الحی القیوم اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے ذریعے اپنے رب کو پکارا جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے تو دعا بہت قبول ہوتی ہے، فوری قبول ہوتی ہے۔ الحی القیوم اسم اعظم۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت کا تعارف بھی کروایا جا رہا ہے کہ تمہارا معبود کون ہے؟ تمہارا معبود وہ ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، جو زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، سب کی حفاظت کرنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند آئے۔ کیسا تھامنے والا ہے، کیسا حفاظت کرنے والا ہے کہ ایک لمحہ بھی اپنے بندوں سے غافل نہیں ہوتا، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی، یعنی ہر وقت باخبر رہتا ہے۔ تو بندہ بھی جب چاہے، جس لمحے چاہے، جس گھڑی چاہے اپنے رب کو پکار سکتا ہے۔ اس کے رب کو تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، سب چیزوں کا بادشاہ وہی ہے، سب چیزوں کا مالک وہی ہے، تو اسی مالک سے مانگو، اسی بادشاہ سے مانگو۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے، کسی کی سفارش کر سکے، شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ اللہ خود کسی کو اجازت دے، اور جس کے لیے دے اسی کی شفاعت کی جا سکے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے ماضی کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے حال کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے مستقبل کو بھی جانتا ہے، جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے۔ تمہیں نہیں معلوم تمہارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، تمہیں نہیں معلوم کل تم کیا کرنے والے ہو، تم سوچتے کچھ ہوتا کچھ ہے تمہارے ساتھ، کچھ تم کل کی کچھ پلاننگ کرتے ہو، اللہ نے تمہارے لیے کچھ اور ہی سوچا ہوتا ہے نا۔ ایسے ہم نے اپنے آنے والے دنوں کے لیے کچھ اور ہی پلان کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کچھ اور ہی ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہم تو اپنے ماضی کو بھی بھول جاتے ہیں، ہم تو ادھر کام کرتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، لوگوں کی یاد کروانے پر بھی بعض اوقات ہمیں یاد نہیں آتا۔ لیکن اللہ تمہارے ماضی کو بھی جانتا ہے، اللہ تمہارے حال کو بھی جانتا ہے، اللہ تمہارے آنے والے کل کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، اس پر یقین رکھو کہ اس نے جو بھی تمہاری زندگی میں جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ بہترین ہی کیا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فیصلہ کرنے والا رب جو ہے وہ ذات ہے جو جانتا ہے تمہارے ماضی کو، جو جانتا ہے تمہارے حال کو، جو جانتا ہے تمہارے مستقبل کو۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ میں تو اتنے غموں میں زندگی گزاری، ماضی میرا ایسا تھا، حال اب میرا ایسا ہے، یعنی اللہ کو تو سب پتہ تھا، پھر بھی میرے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا؟ لیکن اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم تو صرف اپنا ماضی اور حال دیکھ رہے ہیں، ہم اپنا مستقبل نہیں دیکھ رہے، لیکن ہمارے رب کے فیصلے ہمارے مستقبل کو دیکھتے ہوئے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ اگر میرے رب نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے تو اسی میں خیر ہوگی۔
یقیناً اسی میں خیر ہوتی ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ جتنا وہ علم اپنے بندوں کو دے دے اتنا ہی جان سکتے ہیں، غیب کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ وہ ہے کہ نہ ان کی حفاظت سے تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے۔ انسان تھک جاتا ہے، انسان اکتا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ تو یہ خوبصورت آیت ہے جو حفاظت کرنے والی ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ تو رات کو ایک آنے والا آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے والی چیزیں بھرنا شروع کر دی۔ میں نے اس سے کپڑا لیا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج، عیال دار اور سخت حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنے رات کے قیدی کا حال تو سناؤ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب اس نے کہا کہ وہ سخت حاجت مند ہے اور عیال دار ہے تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا، مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ سے سب نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی دوبارہ آئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ سو میں چکنا رہا، چنانچہ وہ آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں خوراک ڈالنا شروع کر دی جیسے پچھلی رات کیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے ضرور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں، یعنی کل کی طرح پھر وہی باتیں کرنے لگا۔ مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، اب میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں نے رحم کھاتے ہوئے پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے سخت حاجت اور اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ کا ذکر کیا تو مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ آپ سے سب نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں نے تیسری بار اس کی گھات لگائی تو وہ پھر آیا، اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اب میں تجھے ضرور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، بس یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے۔ تو روز کہتا ہے کہ اب نہیں آئے گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ میں نے کہا وہ کیا کلمات ہیں؟ کہنے لگا جب بستر پر آؤ تو کیا پڑھ لیا کرو؟ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی یہ آیت پڑھ لیا کرو تو ساری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا، اور یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا کلمات ہیں؟ میں نے عرض کی، اس نے مجھ سے کہا جب بستر پر آؤ تو اول سے آخر تک یہ آیت پڑھ لیا کرو، تو اس سے ساری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے بات تو سچی کی ہے، حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے، یعنی خود تو وہ جھوٹا تھا لیکن بات تمہیں سچی بتا گیا۔ اے ابو ہریرہ، آپ سے نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہو؟ میں نے عرض کی نہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا وہ کیا تھا؟ شیطان تھا۔ تو جب اپنے بستر پر لیٹنے لگیں تو یہ آیت پڑھ لیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ آپ کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا۔ اگلی آیت نمبر 256،
لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی کسی کو آپ زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے، پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی بن چکے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ ہاں تم دعوت دے سکتے ہو لیکن زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ ہاں لیکن جو دین میں داخل ہو جائے تو پھر اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس دین کو فالو کرنا اس پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے دین اسلام کو پسند کر لیا، جو اس میں داخل ہو گیا اور اس نے تمام طاغوت کا انکار کر دیا اور صرف اپنے رب کو رب مان لیا، رب کی مان لی، یعنی اللہ کو اپنا رب مانا، پھر اس کی اطاعت کی اخلاص کے ساتھ، تو گویا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو اسے اب کبھی نہ چھوڑے گا۔ یعنی اس نے اپنے رب کو اپنا دوست بنا لیا، ایسا دوست جو اب اس کو کبھی تنہا نہ چھوڑے گا۔ تو جب جو سب سہاروں کو چھوڑ کر اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے، اللہ کی ماننے لگتا ہے، تو اللہ بھی اس کا دوست بن جاتا ہے، اللہ بھی اس بندے کو تھام لیتا ہے اور پھر کبھی نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ وہ خود اس کو چھوڑ دے بندہ۔ تو رب نے آپ کو بنایا اپنے لیے، تو جب اسے چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں پھر سکون، خوشی اور اطمینان نہیں پا سکتے۔ آج ہم بے سکون کیوں ہیں، بے اطمینان کیوں ہیں، خوشی کیوں نہیں؟ کیونکہ اپنے خالق کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہم کمزور ہیں، ہمیں ہر وقت سہارے کی ضرورت رہتی ہے۔ تو سب سے بہترین سہارا کون سا سہارا ہے؟ اللہ کا سہارا ہے، جو کبھی نہیں چھوڑتا، جو کبھی آپ کو مایوس نہیں کرتا، جو کبھی آپ کے مان کو نہیں توڑتا۔ دنیا آپ کے مان توڑ دیتی ہے، آپ کو دھوکہ دے جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کبھی اپنے بندوں کے مان کو نہیں توڑتا، کبھی اپنے بندوں کو دھوکہ نہیں دیتا، کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو جو شخص اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھ لے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، کر سکتا ہے۔ تو توحید کا سب سے بڑا فائدہ کہ اسے ایک مضبوط سہارا مل جاتا ہے، بندہ مومن کو ایک مضبوط کڑا مل جاتا ہے، ایسا مضبوط کڑا، ایسا مضبوط سہارا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، جو کبھی چھوٹنے والا نہیں، لن فسام لہا، جسے کسی صورت ٹوٹنا ہی نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، ایسا ایمان کہ پھر انہوں نے اللہ کی مان لی، اللہ کو اپنا رب مانا، پھر اللہ کی مان بھی لی۔ وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اندھیرے کون سے؟ ظلمت کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے۔ اللہ ان تمام اندھیروں سے نکال کر اس شخص کو روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ کون سی روشنی؟ ہدایت کی روشنی، قرآن کی روشنی،
اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ انہیں روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ کون سے اندھیرے؟ کفر کے اندھیرے، اللہ کی نافرمانیوں کے اندھیرے۔ یہ لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اگر اللہ کی مان لی، اللہ کو اپنا دوست بنا لیا، تو اللہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گا۔ اب وہ اندھیرے غم کے اندھیرے بھی ہو سکتے ہیں، کفر کے اندھیرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی مانی، دوسروں کو دوست بنا لیا، تو وہ کہاں لے جائیں گے؟ آپ روشنیوں میں بھی ہوں گے تو آپ کو ہدایت سے دور کر دیں گے، کفر کی طرف لے جائیں گے، نافرمانیوں کی طرف لے جائیں گے، گناہوں کی طرف لے جائیں گے۔ یہ ان اندھیروں روشنیوں سے، یعنی ہدایت کی روشنیوں سے اندھیروں کی طرف وہ لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے یہی لوگ آگ والے ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے، اللہ ہمیں ایمان والا بنائے، اللہ ہمیں ایسے ایمان والا بنائے کہ ہم اپنے رب کو پالیں، ہم اپنے رب کو سہارا بنا لیں، کہ ہمیں بھی ایسا مضبوط سہارا مل جائے جو پھر کبھی ٹوٹنے والا نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں باعمل بنائے، اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنائے، اپنا اطاعت گزار بنائے، اور ہم سب سہاروں کو چھوڑ کر اپنے رب کو سہارا بنانے والے بن جائیں، اپنے رب کو سہارا ماننے والے بن جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياءهم الطاغوت والذين كفروا أولياءهم الطاغوت وحبط ما كانوا يعملون. ولا يزال الذين كفروا يسعون في الأرض ليبطلوا ما أنزل الله على رسوله ليحجوه. ولا يزال الذين كفروا يسعون في الأرض ليبطلوا ما أنزل الله على رسوله ليحجوه. والذين كفروا